سوال تو یہ ہے کہ سمگلر اتنے دیگر دلیر کیسے ہو گئے ہیں کہ وہ ملک کی اداروں کے افسروں اور ملازموں کی وردیاں پھاڑیں، ان پر تشدد کریں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر پیش آنے والے گزشتہ 2 روز کے واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے ایئرپورٹ کسٹمز میں تعینات تھے ان کا سمگلروں کے ساتھ مکہ چل رہا تھا، اور اسی روی سمگلر سامان لے آئے، اور سمگلروں کے روٹس انڈیا کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ کسٹمز انٹیلیجنس کے متعلقہ شعبے کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ تحقیقات یہ کرے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کے انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے فون قبضے میں لے کر ان روٹس کو بھی تلاش کرنا چاہیے جو انڈیا میں ہیں۔ اس سے ایئرپورٹ پر شارجہ سے آنے والی فلائٹ پر جن 2 مسافروں، ایک مرد اور ایک عورت، جس طرح سے رجسٹر کیا، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ لاہور ایئرپورٹ کو اپنی ریاست سمجھتے تھے۔ میرے خیال میں وہ متعلقہ مرد اور خاتون دونوں کو بھارت کے ساتھ رابطوں کی تحقیقات کے بعد یہ مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے کہ ان کے انڈیا سے روابط تھے، اور وہ ظاہر ہے پہلے سامان خریدتے ہوں گے، پھر دبئی بھجواتے ہوں گے، اور سامان کی خرید و فروخت کے لیے ادائیگی بھی ہوتی تھی۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ جو کسٹم انٹیلیجنس کا جو شعبہ باقی رہ گیا ہے وہ اس پر کام کرنا چاہیے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ کسٹمز انٹیلیجنس کا شعبہ بحال ہونا چاہیے۔ اس وقت سوست بارڈر سے لاہور ایئرپورٹ ہر جگہ کھلم کھلا سمگلنگ ہو رہی ہے، اور خود بعض کسٹم والے بھی اس میں انوالو ہیں۔ مثلا مجھے ابھی تک کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ جب سوست بارڈر پر پکڑے گئے ٹیلیفون جمع ہو سکتے تھے تو انہیں اسلام آباد کیوں لایا جا رہا ہے؟ بچام میں جس کسٹم والوں کی جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور خود کسٹمز کو بہت توجہ کرنی چاہیے، اور اس نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے۔ بالکل یہی بات لاہور ایئرپورٹ پر کسٹم اہلکاروں کو باہر پڑنا یا ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں پہلے ان سمجھوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اچانک کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ سمگلنگ براستہ لاہور ایئرپورٹ ہو گئی۔ اس لیے یہ تو سسٹم کے سربراہ ہی جانے یا متعلقہ ممبر جانے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ راستے کھول رکھے تھے، اور کس کس کی تبدیلی کے بعد یہ بات ہوئی ہے۔ بعد ایک بات ضرور کھل گئی ہے کہ لاہور سے سمگلنگ کھلی ہوئی تھی، کچھ لوگ کسٹم کے ملے ہوئے تھے، اور ان کی دیگر دلیری کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے رجسٹ کیا لاہور میں 2 خواتین کسٹم کی 2 خواتین افسروں، بہرحال دیگر دلیری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے کسٹمز کا مال پکڑ لیا، لہذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی بتائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جو اس سے پہلے مغلوں سے ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ لاہور ایئرپورٹ والا چینل کھول رکھا تھا؟ اب جب یہ بات تو بالکل یہاں ہے کہ اب جب ان کے راستے بند کیے گئے، مسدود کیے گئے، مغلوں نے اس پر رجسٹر کیا۔ سمگلر بے پناہ پیسہ کماتے ہیں، لہذا وہ کسی کو تھپڑ مارنا کوئی چیز ہی نہیں سمجھ۔ مثلا یہ خاتون جو لہنگے یا خواتین جو لہنگے سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی، وہ کون ہے؟ اس کی بہو بیٹیاں، اور ان کا انڈیا کے ساتھ کیا لنک ہے؟ ملک کی سیکیورٹی سے زیادہ کوئی چیز اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کو اپنی عزت اور وقار کا خیال ہے وہ تو یہ کام ہی نہیں کرتا، نہ ہی اس طرح رجسٹ کرتا ہے۔ بڑی سٹوری ہے کہ جس وقت کھلے گی تو بہت ہی کھل جائے گی، اور اس میں گرفتاریاں بھی مزید متوقع ہو سکتی ہیں۔ ناظرین،
میں ہوں کشمیر علی خان اور میرا رابطہ 0333 511 77769۔ ایک بات میرے پروگرام سننے والے یہ مشین کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے ملک کا وقار، اس کی سلامتی، استحکام اور ادارے میرے نزدیک بہت اہم ہے، اور میں ہمیشہ انہیں کا ساتھ دوں گا، انہیں کے ساتھ رہوں گا۔ خدا حافظ۔